تو گویا حضور کے زمانے کی قسم کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے خسارے کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں امام رازی نے باقاعدہ دلیل دی کہ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے مکان کی قسم کی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے۔ شاید قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرے مالک نے کہا محبوب عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، اے انت مقیم فی هذا البلد۔ امام قرطبی نے یہ معنی کیا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگھی، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے ہو۔ تو یہ عزتوں کے جتنے بھی حوالے ہیں یہ حضور کی وجہ سے معتبر ٹھہرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راز کھولا، طواف کرتے کرتے رکے، حجر اسود کو چوما اور پھر کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہی ڈوب گئے۔ تو اس کو عزت سے چوما اس لیے جاتا کہ حضور کے لب لگے۔ جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہے وہ اچھی طرح اس منظر سے آگاہ ہے۔ اب تصور میں وہ منظر تازہ ہو گیا ہوگا کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے کیا جذبات ہوتے۔ میں نے بوڑھے اشخاص دیکھے ہیں کہ وہ ہتھیلی پہ جان رکھ کے اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ یار اس پتھر کو چومنے کے لیے یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں، اور پھر جس کو موقع مل جاتا ہے وہ پھر چومتا چلا جاتا ہے، کوئی اوپر سے، کوئی نیچے سے، کوئی وسط حجر سے۔ تو کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے ہیں، ایک مرتبہ پتھر چوم لیا جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں، کبھی اوپر سے چومتے ہیں کبھی نیچے سے چومتے ہیں۔ تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے لب ہائے دور ادھر نہ لگے ہوں۔ تو میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ قسم ہے شہر کی قسم کیوں کہ محبوب یہاں تیرے قدوم میمنت لزوم لگے ہیں، تیرے انفاس کی خوشبو پھیلی ہے شہر میں، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی ہے۔ تو گویا ترتیب کلام یوں ہوگی، تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم ہے محبوب تیرے عہد ہستی کی، تیرے دور فرق فال کی، تیرے زمانہ نور کی، تیرے دور رحمت کی۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم دی، اس لیے کہ سارا حسن محبوب کے زمانے میں ہے۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک لیا، کہا کہ یہ طرح بڑا عجیب سا ریٹ ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو الٹا اس کو 2 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا یہی رکھنا، لیکن وجہ بھی تو بتانا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ باسی روٹی سستی ہوتی ہے، تازہ روٹی مہنگی ہوتی ہے، تو تازہ روٹی 1 روپے کی بیچ رہا ہے اور باسی روٹی 2 روپے کی بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن میرے حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا انسان کا خسارہ کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنے سانسوں سے اپنی زندگی توڑ رہا ہے۔
سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں، تو لمحہ لمحہ وہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ آپ سے اگر پوچھیں کہ آپ کو یہاں آئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو کوئی کہے گا مجھے 20 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے مجھے 25 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے مجھے 60 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے مجھے 15 سال ہو گئے۔ تو یہ سال زندگی کے ہم اپنی زندگی سے منہا کر چکے ہیں۔ جب ہم آئے تھے تو ہمارے پاس زندگی مہلت زیادہ تھی، اب لمحہ لمحہ اپنی زندگی کو ہم توڑ چکے ہیں۔ تو یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں موت کی طرف۔ کبھی آپ اشارے پہ رکتے ہیں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، تو الٹی گنتی جب چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے نیچے آ رہی ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی جو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ آج انسان اپنے رویے سے، عمل سے، طرز زندگی سے کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو ہواؤں کو مسخر کر دیا، میں نے ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا، میں چاند کی چھاتی روند چکا ہوں مریخ کے سفر کی تیاریوں میں پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا۔ کہاں وہ گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے کے انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں اور کون سا چھوڑیں، کہاں پہننے کے لیے پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے، اور کہاں اتنے لباس کے موسم بدل جاتا ہے لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو انسان کہتا ہے میری لشکاری مارتی مارکیٹیں دیکھو، میری زندگی کا حسن دیکھو، میری زندگی کا جمال دیکھو، میری ترقی دیکھو، میرا عروج دیکھو، میرا بانک پن دیکھو، میری زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں دیکھو، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم یہ خسارے میں ہے۔ تو انسان خسارہ مانتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم کہ یہ خسارے میں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ خسارے میں کیسے۔ آپ اگر کہیں کہ ہم جہاں جہاں سے آئے ہیں، کوئی دیہات سے آیا ہے، کوئی کسی بستی سے آیا ہے، تو اپنے ماضی کی طرف اگر ہم نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو اس وقت شکستہ مکان، کچی گلیاں اور ماحول کے اندر شکستگیاں، لیکن آج دولت بھی ہے، آج عزت بھی ہے، آج سب کچھ میسر ہے۔ تو بندہ کہتا ہے وہ خسارہ تھا، اب تو میں عروج پا گیا ہوں، لیکن رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں۔ تو یہ پھر خسارہ کیسے؟ تو وہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ خسارہ کیا ہوا۔ تو میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور وہ ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا، اور اس کی آواز یہ تھی ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، اور میرے اوپر ترس کھاؤ، مجھ سے برف خریدتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو اپنے گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور شے بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو کل ہو سکتا ہے 2 آنے زیادہ کما لیں، لیکن برف ایک ایسا سودا ہے کہ آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ کہہ رہا تھا لوگوں میرے سے برف خریدتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کے پاس جا کے کہا کہ مجھے آج ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، لیکن تو اگر اس برف کے بدلے میں کوئی درہم لے لے، کوئی دینار لے لے، کوئی پیسہ لے لے، کوئی پارچہ جات لے لے، کوئی جنس لے لے، تو پھر تو اپنی برف کو بچا لے گا، پگھلنے سے بچا لے گا، اس کے بدلے کچھ لے لے گا۔ تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی کا درد بانٹ لوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی، ورنہ میری سانسیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، لٹ جائیں گی، اور میرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو میں بھی جب صبح اٹھتا ہوں تو سانسیں بیچنا شروع کر دیتا ہوں۔
آپ بھی صبح اٹھتے ہیں تو سانسیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کیا کماتے ہیں؟ یہ ہم شام کو سونے سے پہلے حساب کر لیا کریں۔ اس کے بدلے میں سانسیں دے کر سجدے لیے، سانسیں دے کر کے لوگوں کے دکھ بانٹے، سانسیں دے کے درود لیا، سانسوں کو دے کر کے اس کے بدلے میں کچھ لیا، تو شام کو دیکھیں گے اتنی سانسیں دی، اس کے بدلے میں یہ لیا، تو پھر تو کوئی نفع کا سودا کر لیا۔ لیکن اگر سانسیں گزر گئی اور اس کے مقابل کچھ نہیں آیا ہاتھ، تو پھر اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے قسم محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ انسان خسارے کا سودا کرتے ہیں، سانسیں دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں لیتے کچھ نہیں ہیں۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ سانسیں دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں درس قرآن دے رہے ہیں، تو یہ وقت اچھا گزر رہا ہے نا کہ سانسوں کے بدلے میں سودا اچھا مل رہا ہے۔ تو سانسوں کے بدلے سجدے مل جائیں، رکوع مل جائیں، قیام مل جائیں، تلاوت کلام مجید مل جائے، درود مل جائے، تو پھر سانس کام آ گئی۔ اسی لیے باہو العلامہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو کہ کوئی لمحہ تمہارا یاد خدا سے غافل نہ جائے، چونکہ اگر لمحہ غافل چلا گیا تو وہ ضائع چلا گیا۔ تو میں اور آپ اپنی سانسوں کی قدر سیکھیں اور ایک ایک لمحے کا حساب کریں، اور ہمارا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ تو کہا قسم محبوب زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، میں ایک اور پہلو خسارے کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ محفل میلاد بھی ہے اور آپ کو وہ نحال کر جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، مجھے دعائیں دیں گے۔ خسارے کا ایک اور پہلو، اور اس پر مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے، تھوڑا سا لطیف ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی اہل علم ہیں، اہل دانش و بینش ہیں، سادات کرام کی موجودگی بھی ہے، اہل علم علماء بھی موجود ہیں، تو یہ میرے لیے بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ یہ نقطہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ خسارے کا ایک اور پہلو، اور وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، اسے دوسرے حسن سے معلوم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں ہوں۔ مثال کے طور پہ پھولوں میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، خوشبو ہے، رنگ ہے، لیکن روشنی نہیں ہے، تو پھول کہتے ہیں ہم روشنی کے خسارے میں ہیں۔ چاند میں روشنی ہے، بلندی ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں ہوں۔ بلبل کی آواز میں تو اثر ہے، لیکن پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کے پنجوں میں تو زور ہے، لیکن اڑنا نہیں جانتا۔ پپیہے کی آواز تو دل نشین ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے پنجوں میں طاقت نہیں ہے۔ مور کے پروں میں تو خوبصورتی ہے، لیکن ان کے پاؤں بدصورت ہے۔ اسی طرح آپ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، ایک بچے سے پوچھ لیے، وہ کہتا میرے پاس بچپنے کا حسن تو ہے، لیکن جوانی کا بانک پن نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھئے، وہ کہتا جوانی کا زور تو ہے، لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھے، وہ کہتا بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن کیا کروں اب بچپنے والی موج نہیں رہی۔ وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزہ آ جاتا تھا۔ آج تو نغمے بھی نہیں بہلاتے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا جب گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو پاؤں کے اوپر ریت کو تھپک لینا اور پھر ہولے سے پاؤں نکال لینا۔ اگر وہ گروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی کہ آج محل بنا کر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جو اس دن گروندے سے روز ملا کرتی تھی۔ اور آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے، کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ وہ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی۔ تو ایک بوڑھے سے پوچھو، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن بچپنے والی موج نہیں رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے وطن کے ان لوگوں سے پوچھیں جا کے جو یہاں نہیں پہنچ پائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اڑ کے بیرون ملک چلے جائیں
اور ان وادیوں کا حسن دیکھیں، اور وہاں ان کا خیال ہے شاید وہاں درختوں کے ساتھ پتے لگے ہیں اور یہ جو گئے ہیں وہاں سے توڑ رہے ہیں تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بیرون ملک چلے گئے ہیں تو وہ تو بڑی موج میں ہیں، کاش کہ ہم بھی چلے جائیں، اور ہم اس چیز سے محروم ہیں۔ اور اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے ساری دولتیں اور سارا حسن اور سارا جمال تو ہے، لیکن جو وطن کی ہواؤں میں شوخی ہے وہ یہاں کہاں دستیاب ہے، وہ شوخی کہاں صبح دیار غیر میں جو سواد شام وطن میں ہے، وہ کہاں لطف ملے گا جو وطن کی صبح میں ملتا ہے۔ پردیس تو پردیس ہی ہوتا ہے، پردیس تو جو ہے وہ اذیت ناک ہی ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، تو ہر شے کو کوئی نہ کوئی خسارہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے یہ ملا، یہ نہیں ملا، میں اس چیز کو حاصل کر لیا لیکن یہ خسارہ رہ گیا، تو انسان خسارے ہی خسارے میں ہے۔ لیکن اگر تمہیں شوق ہو کسی ایسی ذات سے ملنے کا کہ جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے اگر ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق ہے تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، وہاں ایک ذات محمد عربی کی میں نے ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے پپیہے کی دل آویز صدائیں بھی سنی ہوگی، تم نے کوئل کا لہجہ بھی سماعت کیا ہوگا، تم نے معصوم بچے کی مسکراہٹ کا لطف بھی لیا ہوگا، تم نے بوڑھے کے سفید بالوں کا حسن بھی دیکھا ہوگا، تم نے جو ہے وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی اور کاریگری کے رنگ بھی دیکھے ہوں گے، تم نے مور کے رنگوں کے اندر جمال کا جہان بھی دیکھا ہوگا، لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی۔ کائنات حسن جب پھیلی تو نامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ تو طے ہوا کہ انسان خسارے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بتایا کہ تم خسارے میں ہو تو اس کا مقصود کیا تھا؟ ڈاکٹر کسی کو بتاتا ہے تجھے کینسر کا مرض لگ گیا ہے تو اس کا کیا مقصود ہوتا ہے؟ جو چند سانسیں اس کی زندگی کی باقی ہیں وہ بھی سسک سسک کے گزارے، یا اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ علاج کی طرف متوجہ ہو اور پرہیز کرے اور اس کو جو دوائی دی جائے اس کو دھیان سے کھائے؟ تو یقیناً حاذق حکیم اور اچھے ڈاکٹر کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مریض کو جب بتاتا ہے تجھے یہ مرض لگ گیا ہے تو وہ یہ مقصود رکھتا ہے کہ اس کو مرض کی شدت بیان کر کے اس کے علاج کی طرف متوجہ کیا جائے۔ تو حضرت انسان کو مرض لگ گیا ہے خسارے کا اور وہ لمحہ لمحہ ٹوٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ خسارے کا علاج بھی اسی صورت میں بتاتا ہے کہ تمہیں میں تشخیص کی ہے، تدبیر بھی بتا رہا ہوں، تمہارے مرض کا بتایا ہے تمہیں کہ یہ لگ گیا تمہیں، اس کا علاج بھی بتا رہا ہوں۔ مالک علاج کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہا میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو، تم خسارے سے بچ جاؤ، ورنہ خسارہ تمہیں توڑ کے رکھ دیا۔ اس نے بادشاہوں کو توڑ دیا، اس نے سکندر کو توڑ دیا، اس نے شہنشاہوں کو توڑ دیا، جن کا طوطی بولتا تھا اس خسارے نے ان کو چیر کے رکھ دیا۔ تم کون ہو؟ لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ وہ کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، اب تو خیر یہ الیکٹرانک چکیاں آ گئی ہیں، تو وہ پرانی چکیاں جو میری عمر کے لوگ ہیں یا میرے سے زائد عمر کے ہیں انہوں نے دیکھی ہوں گی، دو پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن اور جامد اور اوپر والا متحرک، اور درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جس میں دانے ڈالتے ہیں۔ ہمارے وہاں اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں گالا۔ تو پھر جب چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے ان پتھروں کے نیچے آتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو کلی کے ساتھ درمیان میں لگے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لگ کے رہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں
کہ جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ تو بتلانا مشکل ہوگا. میں اگر پوچھوں کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا تو آپ کو بتلانا مشکل ہوگا. میں اگر پوچھوں کہ جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، اس دور کی سپر طاقت تھی، تو شاید سارے لوگ نام نہ بتا سکیں. اور اگر میں پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اور میں اس مجلس میں سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں؟ تو پھر بچا کون جو حضور کے دامن سے لپٹ گیا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو نوام ہے. کبھی آپ آئیں نا ہمارے شہر میں لاہور میں، تو وہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا مزار نور ہے. تو میں گجرانوالہ سے لاہور جاتا ہوں تو راستے میں جہانگیر کا مقبرہ آتا ہے راوی کے اس پار، اور وہاں دن کو جائیں یا رات کو وہاں حسرتیں برستی ہیں. اب حکومت نے وہاں ایک پارک بنا دیا ہے جس کے دم سے تھوڑی سی رونق ہو گئی ہے، اور وہ بھی چھٹی کے دن لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن خالص جو احاطہ مزار کا ہے وہاں جانوروں کی پڑی ہوئی بیٹیں آپ کو دکھائی دیں گی. بادشاہ کے بالکل ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے. جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو پیچھے پردہ لٹکتا تھا، اور پردے کے پیچھے ملکہ نور جہاں بیٹھتی تھی، اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر لیتا. جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے آج اس کی قبر پہ بھی اندھیرے ہیں. ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء جس نے باپ سے چوری شاعری بھی کی اور دیوان مخفی کے نام سے اس کا دیوان دستیاب بھی ہے. اس کا اپنا شعر اس کی لوہے مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزر نئے صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں. یہ اس کی بات سنا رہا ہوں جو بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، اور یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے. اور جب کنارہ پار کر جائیں تو ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے. یہاں تو لکھا ہے بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. لارڈ کرزن نے لکھا کہ جب میں بر صغیر پاک و ہند سے آیا تو میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہے. تو اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو کہا اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے رسول کے دامن سے لپٹ جاؤ، کیونکہ ایمان حضور کے ساتھ وابستگی کا نام ہے. الایمان ہے تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان حضور کو جو لائے ہیں حضور سمیت اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. تو حضرت بیان کر رہے تھے کہ سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے. اس دنیا پر سب سے قیمتی متاع جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے، اور حشر کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا. تو اگر آج آپ کے پاس یہ دولت بیدار موجود ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے. اور اگر کوئی چرخ پہ جھولتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، دنیا کی ہر عزت ہر آسودگی اسے میسر ہے، لیکن سینہ اس کا ایمان کے نور سے خالی ہے تو کوڑی مول نہیں اس کا. اور اگر یہ چراغ روشن ہے تو پھر خوش بختی ہے. میں نے اس دن بیان کیا تھا کہ یہ خوش بختی ہماری کہ ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ایمان کے چراغ روشن تھے، اور ہم نے اپنے ماں باپ سے یہ نور لیا. اللہ ہمارے اس دین کی، ہمارے ایمان کی حفاظت بھی کرے اور ہماری نسلوں میں بھی سے منتقل فرمائے. تو فرمایا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ پہلی بات الا الذین آمنوا، ایمان کی دولت. لیکن صرف ایمان اور اس کے بعد ہم اپنی عملی زندگی سے لا تعلق ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ ایمان کے تقاضے ہیں. اگرچہ اہداف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے، نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں،
لیکن قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے۔ ایمان اگر درخت ہے تو اعمال اس کا پھل ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ایمان کے بعد وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ اچھے اعمال بچا لانے، اور یہ تقاضا ایمان ہے۔ جب ہمارے پاس تھیوری بہت اچھی ہے تو اس کا پریکٹیکل بھی ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، اور ہمارا رویہ، طرز زندگی اور انداز معاشرت بتائے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں پاسپورٹ پیش کرنا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، اخلاقیات ایسے ہونے چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو ایمان کے بعد ہمیں اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی ہے جو ہماری پہچان ہو، ہماری الگ شناخت ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ چوبی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، لیکن ہم عمل گریز ہو گئے۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ذمہ داریاں اسلام کی ہمارے کندھوں پہ کیا آتی ہیں، اس سے ہم دست بردار ہونا چاہتے ہیں۔ بلکہ ہم آج کل تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک آدمی بات کرتا ہے تو کئی آدمی اس کی تائید کرتے ہیں، جی واقعی تم نے بڑی پتہ کی بات کی، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ کہتا ہے کہ جو اگر مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھے ہوئے ہیں اور اس کو مسجدوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹے جانے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا عملاً انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ اسلام پہ چلنا مشکل ہے۔ ہم فیشن کے طور پہ کہتے ہیں جی آج کل بڑا مشکل ہو گیا۔ ان کی مشکلیں دیکھو، ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کے ان کو گھسیٹا گیا، ان کو کھینچا گیا، ظلم کیے گئے۔ بلکہ بلال حبشی کا آقا ان کو کوڑے مارتا، بلال رک جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو دین۔ لیکن بلال آگے مسکرا کے کہتے ہیں تو شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے۔ وہ اور مارتا ہے لیکن بلال آگے سے مسکرا دے۔ کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا اور کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تجھے مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو۔ تو سنو بلال حبشی نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال بولے تم جاتے ہو نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں۔ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو جب دعوی محبت کیا ہے تو پھر تکلیفیں تو سہنی پڑیں گی، دکھ تو سہنے پڑیں گے، تو حالات کی تلخیاں توڑ کے بھی رکھ دیں۔ لیکن سچا مسلمان کبھی بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹتا ہے۔ تو یہ ایک فیشن ہو گیا کہ جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، میاں مشکل کاٹنے والے کاٹ گئے۔ آج ایک تو آسان ہے، دوسرا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ آج وہ دور ہے کہ اگر تم 10واں حصہ بھی دین کا چھوڑو تو تمہیں اس میں بھی پکڑ ہوگی، اور ایک وہ دور آئے گا جو 10ویں حصے پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحمت نازل کرے گا۔ تو یقیناً میرے اور آپ کے لیے دین کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، تو اپنی زندگی کو دین کی راہوں کا مسافر بنائیں گے، اور یہ تقاضا ہے ہمارے ایمان کا اور خسارے سے بچنے کا راستہ ہے، ورنہ خسارہ توڑ کے رکھ دے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کی وصیت کی تلقین کرنے کا مزاج جو لوگ رکھتے ہیں وہ خسارے سے بچ جاتے ہیں اور خسارہ ان کو توڑ نہیں سکتا۔ حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس کے جو معنی کیے وہ 3 کیے ہیں۔ حق سے مراد قرآن ہے، حق سے مراد اسلام ہے، اور حق سے مراد جو ہے وہ توحید ہے۔ تلقین اور وصیت تواصل یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب سے ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے
کہ ہمیں کیا، بلکہ وہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمیں کیا لگے، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلی بجائے. تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیں پابند کرتا ہے، اگر تم باپ ہو تو اولاد کے ذمہ دار ہو، اگر تم حاکم شہر ہو تو پورے شہر کے ذمہ دار ہو، برادری کے سربراہ ہو تو ان کے ذمہ دار ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ کہہ کے جان چھڑانا کہ ہمیں کیا لگے، اپنے گھر کے اندر جو مرضی کوئی کرے، یہ مادر پدر آزادی اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور حضور نے ایک مثال سے سمجھایا کہ بہت سارے لوگ کشتی پہ سوار ہوئے اور ہر شخص نے اپنی اپنی جگہ طے کر لی، اور ایک شخص کشتی میں سوار ہو کے اپنے مقام پر اپنی متعینہ جگہ پر سوراخ کرنے لگ جاتا ہے. اور سارے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں وہ جو مرضی کرے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، تو تھوڑی دیر کے بعد پانی نیچے سے کشتی میں آئے گا، وہ شخص بھی ڈوبے گا اور باقیوں کو بھی لے ڈوبے گا. اس کے ساتھ اور اپنے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے اور اس کو روکا جائے. تو یہ تصور کہ ہمیں کیا لگے، ہر شخص آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، نہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی تلقین کرنے کا ذمہ دار دیا گیا ہے. اور اسلام کا یہ مزاج ہے، اسلام نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ تم اپنے دائیں بائیں ماحول پر نظر رکھو اور ان لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو. من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا تم میں سے اگر کوئی نیکی، کوئی برائی ہوتے دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے. وذلک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. ہمیں اچھے ماحول سے وابستہ ہونے کی تلقین کی گئی اور بروں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے. روزانہ ہم نماز عشاء کے اندر اپنے رب سے عہد کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کا توڑنے والا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ روزانہ ہمارا رب سے عہد ہوتا ہے. کیا ہم اس عہد کو پورا کرتے ہیں، یا ہم معاشرے کے رنگ کے اندر ڈھل جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بس ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. یہ ہم روزانہ رب سے عہد کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، مالک جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ تواصل کا عمل، یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے، اور اس سے ایک اچھی معاشرت جو ہے وہ ترتیب پاتی ہے. اور ہم نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے. ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. پریچنگ آف اسلام کے اندر علامہ اقبال کے فلسفے کے استاد مسٹر آرنولڈ، اس نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام پھیلا کیسے. تو اس نے جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ باقی مذاہب کی طرح اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کے ذمہ ہے کہ وہ دین کی دعوت کو آگے منتقل کرے. اور اسلام کے اس مزاج نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا ہے. اس لیے جب سے ہم نے یہ عمل چھوڑ دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کا حساب دینا ہے، بس اس کے بعد ختم، اور دائیں بائیں سے ہمیں کیا غرض، تو پھر معاشرتیں کمزور ہو گئی. تو یہاں آ کر کے یہ ذمہ داریاں فضول تر ہو جاتی ہیں. بالخصوص آپ جو ہے وہ اپنی اس اسلامی معاشرت کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی اولادوں کو کنٹرول میں رکھیں، ان کو مساجد کے ساتھ، اسلامی مراکز کے ساتھ وابستہ رکھیں. اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، جب کسی قوم کی زبان مر جاتی ہے تو اس کا کلچر بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ ضرور اپنے اپنے ملکوں میں جائیں تو شوق سے بول لیا کریں ان کے ساتھ جو ہے یہ بولی بھی، لیکن اپنے گھر کے اندر یہاں ان کو باہر سیکھنے کے لیے بڑے مواقع مل جاتے ہیں، لیکن گھر کے اندر گھریلو زبان جو ہے، علاقائی زبانیں جو ہیں وہ زندہ رہنی چاہیے. کیونکہ جب زبان زندہ رہے گی تو کلچر زندہ رہے گا. اسی طرح جب لباس باقی رہتا ہے تو کلچر باقی رہتا ہے. تو ان کی طرف ہمیں توجہ ہونی چاہیے. تو تواصل کا عمل قوموں کی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے، ورنہ قومیں اپنا تشخص کھو دیتی ہیں، اپنا وجود کھو دیتی ہیں. اور کوئی معاشرہ جب دوسرے معاشرے میں جذب ہو جاتا ہے، اپنی شناخت ختم کر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. اس لیے یہ بہت بڑا امتحان آپ لوگوں کے لیے جو یہاں بستے ہیں کہ اپنی قومی شناخت اور اپنی دینی شناخت کبھی بھی جو ہے وہ مسخ نہ ہونے پائے. اور یہ وراثت آپ نے اپنی اولادوں کو منتقل کرنی ہے.
اور تواصو کا جو عمل ہے وہی قوموں کو زندہ رکھتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت، اور اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ قرآن مجید کا پیغام ان تک منتقل کرنا۔ امام قرطبی نے اس کا معنی حق سے مراد اے القرآن، اور قرآن مجید صرف اس کی تلاوت ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کا جو میسج ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کریں گے۔ اصل اسلامی قومیت کو اور ہماری معاشرت کو نقصان تب پہنچا جب ہم نے قرآن مجید کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا، اور اس کتاب کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے جب اس کو چھوڑ دیا تو ہماری جو ہے وہ معاشرت جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ اس لیے ہم نے دوبارہ قرآن مجید کے پیغام کی طرف آنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے نام اس کا پیغام کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو تو گھر میں برکت ہوگی، اس کا بھی انکار نہیں کہ قرآن مجید کے نور کے مقابلے میں کوئی نعت نہیں ٹھہر سکتی۔ جن بھوت بھگانے کے لیے اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے گھر نیا بنایا ہے، آپ نے دکان بنائی ہے، تو وہاں بچوں کو تلاوت کروائیں لا کے، تو وہاں برکتیں ہوں گی۔ مرنے والوں کے لیے اِیصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ان کی قبروں میں نور اترتا ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے ہم اس کو سمجھیں اور اپنی نسلوں میں منتقل کریں، اور وہ کتاب ہدایت ہے، اس کا پیغام ہدایت ہماری نسلوں میں منتقل ہونا چاہیے۔ اور اس عنوان کو جو ہے وہ پھیلایا بھی جا سکتا ہے، اور اگر میں سمیٹنا چاہوں تو مجھے اقبال کی ایک ربائی یاد آتی ہے، ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا زیاسی نے او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار رہ گیا ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے تم نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے اور حیات آفتی ہے۔ تو اس کتاب سے جڑنے سے ہماری زندگی بانک پن اور عروج کی طرف گامزن ہوگی۔ اقبال علیہ الرحمہ نے جب بر صغیر پاک و ہند اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے ٹکڑے شکوے کے لہجے کے اندر رب سے عرض کیے تو وہ لہجہ تو بڑا تلخ ہو گیا، کہیں گرفت بھی کی گئی، لیکن جب جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ شکوے کا منہ کھولتا ہے اقبال تو اس کا انداز اور تیور تلخ ہو جاتے ہیں۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا تلخ لہجہ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ یہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ صیغہ کیا، جواب کیا آتا ہے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج اس کتاب کو چھوڑا تو ہم رسوا ہو گئے اور دنیا کی نظروں میں ہماری کوئی توقیر نہ رہی، اور آج پوری دنیا کے اوپر جو ہماری حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ آج ہم جہاں گرے ہوئے ہیں، جن کار مذلت کی گہرائیوں میں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور پوری دنیا کے اوپر جو ہماری درگت بن رہی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم اس کتاب سے جڑ جاتے تو یہ کتاب ہمیں اٹھا کے اوج سریہ تک لے جاتی۔ حضرت عمر عرض تہامہ سے گزرے نا تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے، تو کسی نے کہا عمر کیا ماجرا ہوا؟
کہا مجھے ماضی یاد آ گیا. کہا کیا کہانی یاد آئی؟ کہا یہی جگہ تھی اور میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے. کہا ان کو لائن میں کھڑا کرو. میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میں دوڑ بھاگ کے دونوں کو سیدھا کرتا تو درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ نے مجھے بڑا مارا کہ ایک عرب کے بیٹے ہو کر تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے. کہا ایک زمانہ عمر پہ ایسا تھا کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کے غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے اور سارے انسان بھی ایک لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو مجھ سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے. جب ہم ان کے نوکر تھے تو زمانے کے مقتدا تھے، اور جب ہم خواہشات کے غلام ہو گئے تو گلی گلی رسوائیاں ہمارا مقدر بن گئی. آج ہے رسوا زمانے میں کلائے لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز. خیر تو ساکی سہی لے کر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے. آج دنیا کے اوپر جو ہماری حالت ہے، ہمیں اپنے ماضی سے جڑنا ہوگا اور حق کی وصیت یہ شعار زندگی بنانا ہوگا. اسلام اور توحید یہ بھی 2 معنی ہیں، لیکن اگر ان پر بھی آیا تو بات لمبی ہو جائے گی. آخری بات وَتَوَا صَوْبِ صبر، چوتھا نسخہ کیمیا خسارے سے بچنے کا، وہ یہ ہے صبر کے دامن کو تھامنا. صبر کے 2 مفہوم حضرات مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی. ایک تو راہ دین میں چلتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے، اور یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اس راستے کے اندر تکلیفیں کتنی برداشت کی. حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی. ہم نے کیا تکلیف سہی دین کے راستے میں؟ ہم کہتے تو ہیں جی بڑا مشکل ہے، لیکن کیا مشکل سہی ہم نے؟ جب سے ہوش سنبھالی ہے، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، میں اپنے ماضی سے لے کر یہاں تک پلٹ کے دیکھوں تو کیا تکلیفیں ہمیں آئی ہیں، کیا ہم نے دکھ سہے. اور ذرا ان لوگوں کو دیکھو جن کو چرخیوں پہ باندھا گیا، جنہیں حوالہ زندان بھی کیا گیا، اذیتوں اور مصیبتوں سے گزارا بھی گیا، جن کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا بھی گیا، جن کے بدن بھی چھلنی کیے گئے. 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے ان کی ٹانگیں باندھ کر کے کہا منحرف ہو جا دین سے، ورنہ اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے تیرا بدن چر جائے گا. انہوں نے کہا کرو جو کرنا ہے، ہم دین محمد نہیں چھوڑیں گے. اور جب اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا، بدن چرنے لگا اور سرخ سرخ قطرے گرنے لگے. تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی رہی لفظ یہی تھے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا. تو میں نے کیا دکھ سہے ہیں. میں یہاں آیا ہوں تو میرا یہ جو ہے وہ ثاقب کہہ رہا تھا جب مختلف دنیا کے ممالک میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا لمبا سفر کاٹ کے آئے ہیں، بڑی دور سے مسافت طے کر کے آئے ہیں. تو میں نے کہا کیا میں نے تکلیف سہی ہے؟ میں تو ہواؤں میں اڑتا ہوا یہاں آیا ہوں، اور یہاں جہاں جس گھر میں رکا ہوں وہ میرے پاؤں تلے اپنی آنکھیں فرشیرا کر رہے ہیں. کہیں صبح کہیں شام دوپہر محبتوں کا ہجوم ہے. تو یہ تو میں ساری زندگی بھی گزار دوں تو کیا مشکل ہے مجھے؟ مشکل تو انہوں نے کاٹی جب تبلیغ کرنے گئے تو آگے سے پتھر تھے، تکلیفیں تھیں، اذیتیں تھیں. طائف کے بازاروں کو کیا بھول سکتے ہیں ہم؟ اور حضور کے نالین جو ہے وہ بھر جاتے ہیں خون سے، اور آقا کریم علیہ السلام شدت درد سے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے 2 گھنڈے دائیں اور بائیں سے اٹھتے ہیں اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں. ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. تو اذیتیں انہوں نے سہی، ہم نے تو عزتیں پائی ہیں، تکلیفیں نہیں سہی ہیں. ہم نے تو پروٹوکول کے مزے لیے ہیں، ہم نے تو وقار اور تکریم کے مزے لیے ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے. مشکل تو وہ کاٹ گئے ہیں. میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، لیکن اگر مشکل آئے بھی تو خندہ پیشانی کے ساتھ ہم ان مسائب اور ان مشکلوں کا سینہ چیر کے آگے گزر جائیں. صبر کا آخری مفہوم یہ ہے دنیا کی زندگی میں جو
تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان پر ہم صبر کریں۔ یہ انسان جب تخلیق کیا گیا تھا، اس کے خمیر پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ تو یہ غم انسان کی زندگی میں اسی تناسب سے ہے، دکھ زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں۔ بیٹوں کا، بیٹیوں کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، معاش کا کتنے غم ہیں۔ تو اگر انسان گھبرا کے گر جائے تو پھر حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے صبر کی تلقین دی گئی ہے۔ اور جب انسان مشکلات سے ٹکرانے کا فن سیکھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ زندگی نام اسی کا ہے، زندگی ہے نام مر مر کے جیے جانے کا۔ اقبال کہتا ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویشوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو یہ زندگی تو کشاکشی حالات سے ٹکرانے کا نام ہے، یہ دکھوں اور مصیبتوں اور آلام اور اذیتوں کا سینہ چیرنے کا نام ہے۔ بلکہ قیامت کے دن اہل بلا کو جو اجر دیا جائے گا تو دوسرے لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا۔ اور سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت سنو، حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو شخص اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے تو ضرورت بھی تھی لیکن مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں تھی۔ تو جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو ہماری پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال کیوں نہیں